الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تھوڑا قریب تشریف لے آئیں تاکہ جو ہے وہ پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ آج کی یہ بابرکت شب نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے نورانی چمکتے دھمکتے ستارے اور آپ کے رفقا کی شہادت کی جو ہے یہ رات ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر آپ کی یاد بڑے عز و احتشام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو حسین حسین اور علی علی تو کہتے ہیں، لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہو تو ان کے دل کے اندر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت بی بی عائشہ، ان کا بغض اور عداوت جو ہے وہ نظر آتا، اور کچھ صرف صحابہ کرتے رہتے، نام بھی سپہ صحابہ رکھ لیا، لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو ان کے دلوں کے اندر یزیدیت نظر آتی ہے۔ یزید کو وہ اونچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک لکھ دیا کہ معاذ اللہ حسین یہ کرسی کے لیے گئے تھے، معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے لکھا۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت یہ خوش نصیب ہیں کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کی محبت الحمدللہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں صحابہ کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک فرمایا قیامت کے دن جتنے افراد اعمال نماز روزے کی وجہ سے جنت میں نہ جائیں گے، ان سے زیادہ ابو بکر و عمر کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائیں۔ اور ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاروق اعظم کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میرا عثمان کل قیامت کے دن جو ہے 70,000 افراد کی شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت سے 70,000 بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور مولا علی کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ علی جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں جو ہے یہ میرا بھائی ہے، اور حق اسی طرف ہوتا ہے جس طرف میرا علی ہوتا ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کے چراغ جو لوگ دلوں میں جلاتے ہیں ان کی محبت کے متعلق امام طبرانی معجم کبیر میں حدیث نقل کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی قیامت کے دن ہم 4 اشخاص سب سے پہلے جنت میں جائیں۔ فرمایا سب سے پہلے میں، اور پھر اس کے بعد میرا علی تو، پھر میرا بیٹا حسن،
پھر حسین اور حضور علیہ السلام فرماتے ہمارے دائیں طرف ہماری اولاد ہوگی، ہمارے بائیں طرف جو ہے ہماری ازواج ہوگی، ہماری بیویاں ہوں گی، ہماری بیٹیاں ہوں گی، اور فرمایا کہ جو ہم سے اہل بیت سے محبت کرتے ہوں گے وہ ہمارے پیچھے ہوں گے، اور اس طرح ہم جنت کے اندر داخل۔ تو اہل بیت کی محبت بھی آدمی کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر عزیزان گرامی ذریعہ نجات ہے۔ لیکن آج میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں کہ یہ جو لوگ ڈھول پیٹتے کہ معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بنتی، معاذ اللہ صحابہ کرام اہل بیت کو پسند نہیں کرتے، اہل بیت صحابہ کو پسند نہیں کرتے۔ آج آپ کی خدمت میں صحابہ کرام کے دل میں جو اہل بیت کا مقام تھا، اہل بیت کی محبت تھی، وہ آپ کی خدمت میں جو ہے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت کے لیے کتنی محبت اور کتنا پیار تھا۔ طبرانی معجم کبیر میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت سے تھے، حضور علیہ السلام کے چچا جان تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت عباس کو دیکھتے تو بطور تعظیم آپ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، بطور تعظیم آپ کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سوائی کے محرکہ، یہاں دیکھیے کہ اپنے امام باڑوں میں بیٹھ کر یہ بکواس کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ ابو بکر صدیق علی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سنیے سوائی کے محرکہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 269 پر حدیث نقل کرتے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس سجی ہوئی تھی، جیسے ابھی ہم لوگ سب بیٹھے، کوئی جو ہے پیچھے سے آئے تو یقین کیجئے جب تک اسے کوئی جگہ نہ دے وہ قریب نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے جگہ جب تک کوئی کشادہ نہیں کرے گا وہ آگے آ کر نہیں بیٹھ سکتا، اور اگر کوئی جگہ کشادہ نہ کرے تو وہ آنے والا آگے کی طرف ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجلس رسول یہ سجی ہوئی تھی، سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے، فاروق اعظم بھی بیٹھے، حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف لائے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو پہلے سے موجود تھے، انہوں نے جب حضرت علی کو آتا ہوا دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور کہا ابو الحسن آگے تشریف لے آئے، ابو الحسن آگے تشریف لے آئے، ان کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ حضرت مولا علی کی کنیت تھی ابو الحسن، یعنی امام حسن کا والد۔ اب آگے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں حضرت علی کی محبت دیکھی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا لوگوں یہ دیکھو ابو بکر نے جو ہے علی کے لیے جو جگہ بنائی ہے تو فضل والوں کی عظمت یہ فضل والے ہی جانتے ہیں، یعنی فضل والے کی عظمت جو ہے یہ صاحب فضل ہی جانتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے میرے ابا، میں جب بھی مجلس رسول میں آپ کو دیکھتی ہوں تو ایک حیرت ناک بات دیکھتی ہوں، اور وہ حیرت ناک بات یہ ہے کہ جب بھی مجلس رسول میں آپ کو دیکھا تو آپ حضرت علی کے چہرے کو ہی دیکھتے رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہتی ہیں بی بی عائشہ اے ابا جان، جب بھی مجلس رسول میں دیکھا آپ ہمیشہ حضرت علی کے چہرے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے میری بیٹی عائشہ، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے،
علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. یعنی اس سے پتہ چلا کہ اصحاب رسول کے دل میں جو ہے اہل بیت کی کتنی محبت تھی. سیدنا صدیق اکبر کے دل میں اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی محبت اور کتنا پیار تھا. اب آئیے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3712. ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر کے سامنے اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا، حضور علیہ السلام کے گھر والوں کا ذکر ہوا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یعنی اگر ایک طرف جو ہے یہ میری سگی اولاد کھڑی ہو، ایک طرف جو ہے یہ میرے رشتہ دار کھڑے ہو، اور ایک طرف جو ہے حضور علیہ السلام کے بیٹے حسن و حسین کھڑے ہو، حضور علیہ السلام کے قرابت دار کھڑے ہو، تو سنو، میں اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو زیادہ نہیں دوں گا، بلکہ امام حسن حسین اور اہل بیت کو زیادہ دینا پسند کروں گا. اس قدر جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر عزیزان گرامی مولا علی کی محبت اور امام حسن حسین سے کیسی محبت. سنن الکبریٰ جلد نمبر 5 پیج نمبر 48 حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ہمیں پڑھا. نماز عصر پڑھانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ساتھ مل کر جو ہے یہ گھر کی طرف جانے لگے. جب گھر کی طرف جانے لگے تو راستے میں جو ہے کیا دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور ان کھیلنے والے بچوں کے اندر جو ہے یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب امام حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو ایسے پکڑ پر اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور زور سے کہا، اے شہزادے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، حقیقت میں تمہارا چہرہ نبی پاک علیہ السلام سے ملتا ہے، تمہارا چہرہ حضرت نبی پاک علیہ السلام سے ملتا ہے، حضرت علی سے نہیں ملتا. یہ سن کر حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں حضرت علی جو ہے وہ مسکرا دیے، خوش ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بالکل صحیح کہا کہ امام حسن جو ہے وہ بالکل نبی پاک علیہ السلام کے جو ہے وہ مشابہ ہیں، اور اللہ اکبر حضرت علی کے مشابہ نہیں ہے. اب آئیے عزیزان گرامی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت کی محبت اور پیار کتنا کہ ریاض النظرہ میں ہے، اور طبقات ابن سعد کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا. ایک مرتبہ یمن سے 2 خوبصورت چادریں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں بھیجی گئی، اور یمن کی چادریں آپ جانتے بڑی حسین ہوتی، بہت خوبصورت ہو. حضرت عمر وہ 2 چادریں اوڑھ کر منبر رسول پر بیٹھے. اچانک حضرت عمر کی نظر جو ہے حضرت امام حسن اور امام حسین پر پڑی. حضرت عمر نے کیا دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے کاندھے بالکل خالی، ان کے کاندھوں پر چادر نہیں، اور میرے کاندھے پر 2 چادریں. یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. راوی نے کہا، اے عمر ابن خطاب، یا امیر المومنین، آپ کیوں روئے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ آپ کہنے لگے کہ میں نے 2 چادریں یمن کی اوڑھ کے رکھی تھی. میں نے جب حضرت امام حسن امام حسین کو دیکھا تو ان کے کاندھے پر ایک بھی چادر نہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ شہزادہ مصطفیٰ ہیں، حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کے کاندھے خالی اور میرے کاندھے پر 2 چادریں. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے لوگوں کو خط لکھا اور کہا کہ تم بہترین اور خوبصورت اعلیٰ 2 چادریں میرے پاس مدینے میں بھیجو. اور یمن سے وہ 2 چادریں آئیں. حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دو چادریں ایک امام حسن کو اوڑھائی ایک امام حسین کو اوڑھائی اور کہا کہ آج میرا دل خوش ہو گیا، آج جو ہے میرا دل خوش ہو گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ فاروق اعظم کے دور میں مال غنیمت تقسیم ہوگا۔ اب مال غنیمت کیا ہوتا کہ جو جنگ میں ہوتے ان سب کو جو ہے وہ امیر المومنین لائن بنا کر قطار بنا کر ساروں کو جو ہے وہ دیتے۔ اب کیا ہوا، یہ اتفاق کی بات دیکھیے کہ لائن کے اندر حضرت امام حسن آگے کھڑے، امام حسین ان کے پیچھے، اور امام حسین کے بالکل پیچھے حضرت عمر کے بیٹے، حقیقی بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ تینوں ایک ساتھ لائن میں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، کمال دیکھیے، آپ اور ہم اگر کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، کوئی چیز بانٹ رہے ہیں، تو لوگوں کو اگر ہم دو دیں گے تو ہمارا بیٹا آئے گا تو اسے 3 دیں گے۔ بھئی ہمارا بیٹا ہے، کسی کو 3 دیں گے تو بیٹا ہوگا تو 4، یعنی بیٹے کو زیادہ دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پیچھے تھے، یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت امام حسن آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے انہیں 1000 درہم عطا کی۔ امام حسین آئے، انہیں بھی 1000، اور جب اپنا بیٹا آیا عبداللہ ابن عمر تو انہیں 500 درہم دی، یعنی انہیں 1000 اور انہیں 500۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے رہا نہ گیا، کہا ابا جان میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تو اس وقت بھی جہاد پر جاتا تھا جب امام حسن حسین جو ہے یہ مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، یہ بالکل چھوٹے ہوتے تھے، میں اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جہاد پر جاتا تھا، حضور مجھے تو آپ نے زیادہ دینا چاہیے، یہ آپ نے کیا کیا کہ امام حسن آئے تو 1000 دینار، حضرت امام حسین آئے تو 1000 دینار، اور جب میرا نمبر آیا تو 500 دیے، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو جلال میں آ گئے اور کہا تو یہ پوچھتا ہے کہ حسن و حسین کو دگنے دیے، مجھے کم کیوں دیے؟ تو سن، تو عمر کا بیٹا ہے، وہ مصطفیٰ کے بیٹے، تو جو ہے عمر ابن خطاب کا بیٹا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم امور سلطنت انجام دے رہے تھے اپنے کمرے کے اندر، اور باہر ایک شخص کو بٹھا دیا تو کسی کو بھی اندر نہیں آنے دے، میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں۔ اب وہ باہر بیٹھا ہے، اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے، ان کو کوئی کام پڑا اپنے والد سے، اور اسی وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کام پڑا، حضرت عمر سے کچھ بات کرنی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر آگے، امام حسن جو ہے یہ پیچھے آ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا باہر کھڑے رہنے والے سے ابا سے ملنا ہے، کہا ابا نے منع کیا، بالکل منع کیا، کہا اندر جا کے پوچھ لو۔ اندر گیا، کون آیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر، کہا منع کر دو، میں کام کر رہا ہوں۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو منع کر دیا، امام حسن جو قریب آ گئے تھے، ان کو بھی ملنا تھا، وہ یہ سوچ کر کہ جب وہ اپنے بیٹے سے نہیں مل رہے تو مجھ سے کیسے ملیں، اپنے بیٹے سے نہیں مل رہے تو مجھ سے کیسے ملیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت امیر المومنین فاروق اعظم فارغ ہوئے تو باہر بیٹھنے والے کا حضور امام حسن آئے، امام حسن آئے تو تم نے اندر نہیں بھیجا؟ کہ نہیں، انہوں نے کچھ بولا نہیں، ایسے ہی چلے گئے۔ کہاں گئے؟ ابھی تھوڑے ہی آگے گئے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پیر جو ہے امام حسن کے پیچھے گئے اور کہنے لگے شہزادے کیوں آئے تھے، کیا وجہ تھی؟ کہا حضور مجھے آپ سے کوئی کام تھا، تو اندر آ جاتے، اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ کہا نہیں، میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے جب اپنے بیٹے کو نہیں آنے دیا تو مجھے کیسے آنے دیں گے؟ اللہ اکبر، بس یہ کہنا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن سے کہا اے امام حسن، ارے تم اندر آ جاتے، تم نے یہ کیوں سوچا کہ اپنے بیٹے کو آپ نے ملنے نہیں دیا؟ سنو، ارے تم آ جاتے، وہ عمر کا بیٹا ہے، تم مصطفیٰ کریم کے بیٹے۔
پھر حضرت عمر نے اپنا امامہ ایسے اتار کر حضرت امام حسن کے قدموں میں رکھا اور عرض کی اے امام حسن یہ دیکھو عمر کے جو بالوں میں آج سفیدی ہے یہ سب تمہارے نانا کے جو ہے وہ غلامی کا صدقہ، یہ سب جو ہے تمہارے گھرانے کا صدقہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دل میں اہل بیت اطہار کی کتنی محبت تھی، امام حسن کی کتنی محبت تھی، امام حسین کی آپ کے دل میں کتنی محبت تھی۔ اسی طرح امام حاکم اپنی مستدرک میں نقل کرتے، ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم بی بی فاطمہ کے یہاں گئے اور فرمایا اے فاطمہ اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم آپ کے والد کے بعد لوگوں میں کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز اور پیارا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے اپنے امام باڑوں میں بیٹھ کر معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی، حضرت عمر پر یہ الزام لگایا جاتا کہ بی بی فاطمہ پر انہوں نے دروازہ پھینکا، معاذ اللہ۔ یہ سب جو ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ آگے بھی جائے گی، اس لیے میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کر بالکل ثبوت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ حضرت عمر پر الزام لگانا کہ انہوں نے بی بی فاطمہ پر دروازہ پھینکا، یہ سب رافضیوں کی گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں، یہ سب رافضیوں کی گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں جو انہوں نے کتابوں میں شامل کر دی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اصحاب رسول کی نفرت پیدا ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں صدیق اکبر کی نفرت پیدا ہو، حضرت عمر کی نفرت پیدا ہو۔ ورنہ الحمدللہ عزیزان گرامی صحابہ کرام علیہم رضوان یہ اہل بیت کا بہت ہی زیادہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ ان سے تو کالے ایسے جلتے ہیں کہ معاذ اللہ، یہاں تک میں نے سنا کہ ابو ہریرہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتا معاذ اللہ، اور یہاں تک الزام لگایا کہ اگر مدینے کے اندر پیاز نہ بکتی ہو، مدینے کے اندر پیاز نہ بکتی ہو تو معاذ اللہ ابو ہریرہ کو اگر پیسے دے دیں اور کہیں ابو ہریرہ کوئی حدیث بیان کر دو تاکہ پیاز بک جائے تو معاذ اللہ ابو ہریرہ جھوٹی حدیث ہے۔ اتنا بغض اور اتنی جو ہے یہ عداوت، سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء جلد 4 پیج نمبر 407 پر حضرت ابو معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے، میں بھی تھا، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، حضرت امام حسین بھی تھے۔ اب جنازے میں چلتے چلتے آخر کیا دیکھا کہ امام حسین کے پاؤں میں مٹی لگ گئی۔ جب انسان کہیں سفر پر جاتا ہے، دور دراز آپ جاتے ہیں کہ کچھ مٹی ریت جو ہے یہ دھول وغیرہ پاؤں پہ لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیے امام حسن کے پاؤں میں دھول لگی، صاف کس نے کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑوں سے حضرت امام حسین کے تلووں کو صاف کیا، مٹی کو ایسے جو ہے صاف کیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کرنے والے، حضور علیہ السلام کا رات دن قرب پانے والے حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ کام کیا، ارے حضرت امام حسین کہنے لگے حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا تو کہا شہزادے آپ کچھ مت بولیے، لوگوں کو آپ کا مقام معلوم ہی نہیں ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین کا مقام کتنا بلند ہے تو لوگ آپ کو پاؤں بھی زمین پر نہ رکھ دیتے، اپنے کاندھوں پر بٹھا کر جو ہے وہ گھومتے رہے۔ عزیزان گرامی اسی لیے میں عرض کرتا ہوں ہماری بہن بیٹیاں بھی کافی تعداد میں اوپر بیٹھی ہیں، ہمارے دوست احباب بھی بیٹھے ہیں، اس دور کے اندر آپ دیکھیے ہم جب الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عورتیں یہ بیچاری کیا کرتی ہیں، منتیں اٹھانے کے لیے امام باڑوں میں جاتی ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں یہ سب جو ہے ہمارے کام نہیں ہے،
یہ تو دشمنان صحابہ کا ایک ٹھکانہ، اور حضور علیہ السلام کے اصحاب کو وہاں گالیاں دی جاتی اور میری بہن بیٹیاں وہاں جاتی ہیں. ارے اے میری بہن بیٹیوں، اگر تمہارا کوئی کام نہیں بنتا، تم صرف اتنی نیت کر لو کہ 5 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گی. اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کا کام پورا فرما. کہتے حضرت امام قاسم کی مہندی، یہ دیکھیے آپ اتنے بیٹھے ایمان سے بتائیے گا، کربلا کے میدان کے اندر یا اس وقت جو امام علی مقام پر تکلیفیں، پریشانیاں، جو مصیبتیں تھیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ بھی نہیں، بہت تکلیف میں، آپ بتائیے کیا معاذ اللہ اس وقت جو ہے وہ مہندی نکالی جائے گی؟ ایسی تکلیفوں میں کوئی مہندی؟ یہ دیکھیے دشمنان صحابہ نے عجیب کرتوت نکالے. امام قاسم کی مہندی. اور ہماری سنی عورتیں بھی، مائیں بہنیں وہاں جا کر، ارے ذرا عقل سے سوچو کہ جن کے پاس نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، یزیدی تلواریں لے کر کھڑے، تو ایسے میں وہ کیا مہندیاں کریں گے؟ یہ سب 7 محرم الحرام کو ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. میرے مسلمانوں، یہ ہمارا کام جو ہے یہ ہرگز نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ جو نوحے بجاتے ہیں، یہ پان کی کیبینوں میں، اپنی چنچی کے اندر، اپنی وین کے اندر، اپنی بائکوں کے اندر، خدا کے واسطے ان کے نوحے نہ بجائیں، ان کے مرثیے ہرگز نہ سنیں. اس کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان پر وہ تان کرتے ہیں. صدیق اکبر کو گالی دے کر گزر گیا، حضرت عثمان غنی کی بے ادبی کر کے گزر گیا. اس نوحے کے اندر ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم نے اسے سن لیا تو ہم بھی جو ہے یہ گمراہیت کی طرف چلے جائیں گے، ہم بھی جو ہے یہ گناہوں کی طرف چلے جائیں گے. اور یہ ان کے ساتھ بیٹھنا جو صحابہ کے دشمن ہے، آپ دیکھیے پوری دنیا میں کوئی ایسا، چاہے وہ زانی ہو، شرابی ہو، کبابی، کتنا بھی گناہگار، اپنی ماں کو گالی دینے والا نہیں ملے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ممبر پر بیٹھ کر اپنی ماں کو گالی دے، جو اسٹیج پر بیٹھ کر اپنی ماں کو گالی دے. کوئی ایسا عزت دار آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ واحد قوم ہے کہ جو اپنے ممبر پر بیٹھ کر ام المومنین، مسلمانوں کی ماں، حضور علیہ السلام کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ کو کھلی گالیاں دیتے. معاذ اللہ. آپ بتائیے یہ لوگ کیسے جو ہے اسلام کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے جو ہے دین کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام علی مقام کو دھوکے سے بلایا، ان کو ساتھ دینے کا وعدہ کیا، وفا کا انہوں نے وعدہ کیا، اور امام کو بالکل جو ہے اکیلا چھوڑ دیا. جب امام تکلیفیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا. جب امام میدان کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا رہے تھے، انہی لوگوں نے جو ہے اپنے گھر میں جا کر دروازے بند کر کے آرام کرنا شروع کیا. اور جب میرے امام کو شہید کر دیا گیا، جب میرے امام کو تکلیفیں پہنچا کر ان کا گھر بار سب ان کا لوٹ لیا گیا، اور جب ہماری یہ پردے دار عورتیں جلوس کے ذریعے آئیں، تو پھر کیا کیا؟ چھتوں پہ چڑھ کر، گلیوں میں اپنے گھروں پر چڑھ کر ماتم شروع کر دیا. حضرت بی بی زینب نے جب یہ دیکھا تو بی بی زینب نے کہا شرم کرو، تم ہی وہ لوگ تھے کوفے والوں کہ جنہوں نے میرے بھائی کو دھوکے سے بلایا، وفا کا وعدہ کیا، اور جب میرے بھائی پر تکلیفیں آئیں تو تم گھر میں جا کر تم سو گئے. آج ماتم کرتے ہو، روتے پیٹتے ہو. سنو، میں بدوا دیتی ہوں قیامت تک اسی طرح روتے پیٹتے رہو. آپ دیکھیے کہ آج تک روتے پیٹتے رہیں، آج تک جو ہے اپنے ہاتھوں سے. اور ایک جگہ میں چھوٹی عمر میں جب ایک چاول والے کے پاس کام کرتا تھا، تو میں راستے کے اندر جو ہے وہ کلا کوٹ کی ایک گلی سے گزرا. وہاں پر چاول کے گودام، دالوں کے گودام. مجھے بھی بڑی اس وقت حیرت ہوتی تھی، لیکن سمجھ میں وہ بات بعد میں آئی. وہ کلا کوٹ کے راستے میں ایک جملہ لکھا ہوتا، صرف اتنا سا جملہ. کیا ہوتا تھا وہ جملہ؟ یہ لکھا ہوتا تھا کہ جس دل کے اندر بغض ابو بکر ہو، جس سینے کے اندر بغض عمر ہو، جس سینے کے اندر حضرت عثمان غنی کی نفرت ہو، جس سینے کے اندر حضرت عائشہ کی نفرت ہو، تو وہ اس قابل ہے کہ وہ پٹتا رہے، پٹتا رہے، پٹتا رہے.
یہ ایک بات اس وقت تو عجیب سی لگی، لیکن حقیقت میں لکھنے والے نے سچ لکھا کہ جن کے دل کے اندر، سینے کے اندر معاذ اللہ ابو بکر صدیق کی نفرت ہو، حضرت عمر کی نفرت ہو، تو وہ اسی لائق ہے کہ وہ پٹتا رہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان گرامی، ان سے کون محبت نہیں کرتا؟ کون ایسا صحابی جو امام علی مقام سے سچی محبت نہ کرے؟ اب آئیے آخر کی طرف، کیونکہ وقت جو ہے یہ مختصر ہے، اور کچھ میں نے حضرت امام حسین کی شہادت کا بھی واقعہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اب آئیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، میں نے نہیں، بر صغیر کی علمی روحانی شخصیت حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کشف المعجوب میں لکھتے۔ حضور داتا صاحب کشف المعجوب کی صفحہ نمبر 77، طبقات ابن سعد والیوم 6 پیج نمبر 409، سیر اعلام والنبلا، اس کے اندر والیوم 4 پیج نمبر 309، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین جب آپ کے پاس آتے تو کھڑے ہو کر حضرت امیر معاویہ استقبال کرتے اور کہتے مرحبا اے رسول اللہ کے بیٹے، تشریف لائیے۔ امام حسن آتے تو کھڑے ہو کر کہتے اے رسول اللہ کے بیٹے مرحبا تشریف لائیے، اور 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ درہم جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتے۔ اور ان تینوں نے لکھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان کو حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں جتنا نذرانہ دیا، اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ 40 کروڑ سے بھی زائد، 40 کروڑ سے بھی زائد جو ہے حضرت امیر معاویہ نے جو ہے ان کو نذرانے وغیرہ جو ہے وہ پیش کیے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے ایسے محل کے اندر بیٹھے، شام کے اندر، حضرت درار یہ بہت بڑے شاعر تھے، قصیدے وغیرہ سناتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے۔ حضرت درار سے کہا امیر معاویہ نے، درار اٹھو اور ہمیں حضرت علی کی منقبت سنا۔ حضرت درار حیران ہو کر کہنے لگے اے امیر معاویہ آپ رہنے دیں، کہا نہیں آج تو بغیر سنے تم کو چھوڑوں گا ہی، آج تو حضرت امیر معاویہ کی، آج تو حضرت علی کی منقبت سنے بغیر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی۔ حضرت درار کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کہنا شروع کی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ کی داڑھی تر ہو گئی، اتنا روئے کہ داڑھی جو ہے وہ تر ہو گئی، اور زور سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن یعنی علی پر رحم فرمائے کہ واقعی علی اسی شان کے مالک تھے۔ عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت سے سچی جو ہے وہ محبت کرتے تھے۔ اور آخری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مرتبہ بڑا ہے یا حضرت علی کا؟ اب دیکھیے آپ کا دور ہے، حضرت علی تو شہید کر دیے گئے، آپ اس وقت امیر ہیں، حضرت امام حسن نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ اس وقت امیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ نے سن کر فوراً جواب دیا، اے پوچھنے والے سن، یہ جو حضرت علی کا مبارک قدم ہے یہ ابو سفیان کی اولاد سے افضل ہے، یعنی ہم اور ہمارے ابا ان سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا، حضرت امام حسن امام حسین کی سچی محبت تھی۔ اور میں آپ کو ایک بات حیرت انگیز بتاؤں، یہ بڑی حیرت کی بات، ہماری کتابوں میں تو ہے، شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا جب آخری وقت آئے
تو یزید کو بلایا اور وصیتیں کی، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، اور اس میں سے ایک وصیت حضرت امیر معاویہ نے یہ بھی کی کہ اے یزید میرے بیٹے، حضرت امام حسین کو کوئی تکلیف مت پہنچا، کیونکہ جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اب یہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کی آخری وقت میں یہ وصیت۔ اب عزیزان گرامی، ان کے وصال کے بعد اگر اولاد بگڑ جائے، اولاد ظالم ہو جائے، تو بتائیے اس میں باپ کا کیا قصور، اس میں حضرت امیر معاویہ کا کیا قصور ہے؟ اگر یہی بات ہم حضرت آدم پر لائیں، حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا جو ہے یہ قاتل تھا، جس کا نام قابل تھا، جس نے حضرت حابیل کو شہید کیے، اور کائنات کے اندر پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے جو صلب سے پیدا ہوئے، اس کا نام قابل تھا، اس نے قتل کیا۔ کیا ہم آپ کہیں گے کہ حضرت آدم کی یہ تربیت تھی؟ نہیں، حضرت آدم کی تربیت بہت اعلیٰ تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت بہت شاندار تھی۔ یہ ان کے بیٹے کا قصور ہے کہ اس نے معاذ اللہ اپنے بھائی کو قتل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی کافر تھا، وہ جو پکارنے لگا اے میرے ابا مجھے بچائیے طوفان آ گیا، آپ بتائیے وہ بھی تو حضرت نوح کا بیٹا تھا، تو کیا مطلب کہیں گے ہم معاذ اللہ حضرت نوح کی تربیت صحیح نہیں تھی؟ نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ اولاد کا قصور ہے کہ وہ والد کے جانے کے بعد وہ بگڑ جائے، وہ ظالم ہو جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بہت اچھی تھی، بہت اعلیٰ تھی، یہ قصور تھا صرف اس کا یزید کا کہ وہ اقتدار کے نشے میں، وہ جو ہے دولت کے نشے میں، وہ عیاشی کے نشے میں ایسا جو ہے مگن ہو گیا تھا کہ وہ نبی پاک کی نسبت کو بھول گیا، وہ حضور علیہ السلام کی نسبت کو بھول گیا، وہ حضرت امام حسین کو پہچاننا بھول گیا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ اور شان عطا فرمائی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہمارے یہاں کئی نانا بھی بیٹھے ہوں گے، دادا بھی بیٹھے ہوں گے، اگر کسی کے یہاں کوئی نواسا پیدا ہو، پوتا پیدا ہو، اور خبر ملے کہ آپ کے یہاں نواسا پیدا ہوا، آپ کے بیٹے کے گھر بیٹا پیدا ہوا، یعنی پوتا پیدا ہوا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاسپٹل جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں بھائی ہمیں اپنا نواسا دکھا دو، ہمیں اپنا پوتا تو دکھاؤ، کیسا لگ رہا ہے، کس کے جیسا لگتا؟ اللہ اکبر! حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کے یہاں آئے اور کہنے لگے علی تم جلدی ہمارے بیٹے کو ہمیں دکھاؤ، نواسا نہیں، اپنا نواسا نہیں، فرمایا ہمارے بیٹے کو دکھاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ سے امام حسین کو اپنا بیٹا ہی کہتے تھے، اور دنیا کے اندر اگر کسی کے کان میں کوئی عالم اذان دے، کوئی مفتی اذان دے، کوئی شیخ الحدیث اذان دے، تو وہ شخص فخر کرتا ہے، جانتے ہو میرے کان میں فلاں علامہ صاحب نے اذان دی، فلاں مفتی نے اذان دی، فلاں شیخ الحدیث نے اذان دی، فلاں اللہ کے ولی نے اذان دی۔ امام حسین کیا شان اور منصب اس سے بلند کیا ہوگا کہ ان کے کان میں نبیوں کے سردار نے اذان دی، نبیوں کے سردار نے ان کے کان میں اذان دی۔ پھر حضرت علی سے پوچھا علی ان کا نام کیا سوچا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بیٹا ہے، نام بھی آپ رکھ دیجئے، آپ کا بیٹا ہے، نام بھی جو ہے آپ رکھ دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی ہم نے اس کا نام جو ہے وہ حسین رکھ دیا، ہم نے اس کا نام حسین رکھ دیا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی۔ اور اسی ترمذی کی حدیث میں ایک مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کو ایسے اٹھایا، ایسے اٹھا کر اللہ کے حضور عرض کی اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا، تو بھی حسین سے محبت کر
اور میرے مولا جو مسلمان حسین سے محبت کرے تو اس مسلمان سے بھی محبت فرما۔ یعنی کیا مطلب کہ جس کے دل میں، مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں میرے حسین کی محبت ہو، میرے مولا تو اس بندے سے بھی محبت فرما۔ الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے دل کے اندر امام حسین کی محبت کے چراغ جل رہے ہیں، یقیناً ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ حدیث کے تحت ترمذی شریف کی کہ ہمارا رب جو ہے ہم سے محبت فرماتا ہے۔ اب آئیے یہی امام حسین اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، عزیزان گرامی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ کوفیوں کی چٹھیاں آ رہی ہے، اے امام حسین آپ تشریف لے آئیے، یزید کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا ہے، آپ جلدی آ جائیں، آپ جو ہے ہمارے تحفظ کرے، آپ اگر نہیں آئے تو سن لیں ہم یزید کی بیعت کر لیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یزید جیسے ظالم کی کیوں بیعت کی، تو ہم کہہ دیں گے اے مولا تو حسین سے پوچھ، یہ تیرے نبی کے نواسے تھے، ہم نے ان کو کتنے خط لکھے لیکن یہ نہیں آئے، ہم نے اس لیے یزید کی بیعت کر لی، اگر امام آپ نہ آئے تو ہم جو ہے یزید سے بیعت کر لیں گے۔ راوی لکھتے ہیں کہ 60,000 خطوط امام حسین کو لکھے، 60,000، کسی نے 40,000 بھی لکھے، اتنے خطوط امام حسین کو دے دڑا در یک کے بعد دیگرے آنے لگے۔ اب امام حسین نے تہیہ کر لیا کہ اب جو ہے یہ میرا جانا ضروری ہے، اگر میں نہ گیا تو پھر قیامت کے دن یہ لوگ جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ امام علی مقام امام حسین کا یہ قافلہ، عزیزان گرامی یہ 3 ذو الحجہ امام حسین نے حج کا احرام باندھا تھا، لیکن جب خط پہ خط آنے لگے تو آپ نے حج کے احرام کو عمرے میں بدل دیا، حج کے احرام کو عمرے میں بدل دیا، اور عمرہ کر کے آپ نے احرام اتارا اور اپنے گھر والوں کو لے کر جو ہے وہ گئے کس طرف؟ اللہ اکبر، عراق کی طرف چلے گئے۔ اور عزیزان گرامی یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنگ کرنے گئے تھے، کرسی کے لیے گئے، آپ اتنے بیٹھے ہیں، اگر کسی سے کسی کو لڑائی کرنی ہوتی ہے تو کیا اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جاتا؟ نہیں۔ کیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا۔ جنگ کرنی ہوتی ہے آدمی اپنی بیویوں کو گھر میں بٹھاتا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں میں بٹھاتا۔ امام حسین 6 ماہ کے علی اصغر کو لے گئے، امام حسین اپنی 2 بیویوں کو لے کر کے گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں، انہیں سمجھانے کے لیے گئے، ورنہ جنگ کرنے کے لیے تو آدمی جو ہے وہ اسلحے سے لیس جوانوں کو لے کے نکلتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا خواتین کو لے کر کے جانا، اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر جانا، یہ بات ہمیں بتا جا رہی ہے کہ امام حسین لڑنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف بات کرنے کے لیے گئے تھے کہ یہ سمجھ جائیں، یہ مان لیں۔ اب امام حسین کا قافلہ جو ہے عزیزان گرامی چلتے چلتے جو ہے یہ کربلا کے اطراف میں پہنچتا ہے، اور وہاں پر حضرت حر یہ یزید کی طرف سے جو ہے اب عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک فوج کا سپہ سالار جس کمانڈر کے یہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو آگے نہیں بڑھنے دیا، کہا نہیں حسین یہیں پر رکو، ہم تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھ حر، میں جو ہے یہاں پر لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں جو ہے وہ یزید سے بات چیت کروں، عبید اللہ ابن زیاد سے کچھ مذاکرات کروں، وہ صحیح ہو جائے اور ظلم و ستم چھوڑ دے، میں جو ہے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ حر کہنے لگا نہیں، ہم آپ کو ملنے نہیں دیں گے۔ اب کیا ہوا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری سواریاں جو ہے یہ وہاں پر اتار دی. جتنے بھی آپ کے بچے تھے، خاندان والے، آپ کی بیویاں، آپ کے گھر کی پاک خواتین، سب کو جو ہے امام نے جو ہے وہاں پر اتار لیا اور نہر فرات کے قریب آپ نے خیمے گاڑ لیے. نہر فرات کے قریب خیمے جب امام علی مقام اور ان کے گھر والوں نے گاڑے، اب کیا ہوا کہ اس نہر فرات کا پانی پیا کرتے. پانی پیتے پیتے محرم کی جو ہے 7 تاریخ آ گئی، اور جب محرم کی 7 تاریخ آئی تو یزیدیوں کا ظلم دیکھیے کہ امام علی مقام اور ان کے گھر والوں کے جتنے بھی خیمے تھے وہ سب نہر فرات سے ہٹا دیے گئے کہ بھئی یہاں پر کوئی پانی نہیں پیے گا، اور ایک بھی خیمہ نہر فرات کے قریب نظر نہیں آنا چاہیے. یہ عبید اللہ ابن زیاد کا آرڈر ہے. سارے خیمے جو ہے یہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیے گئے. کرتے کرتے 9 محرم الحرام آ گئے. جب 9 محرم الحرام آیا تو امام علی مقام نے حضرت عباس علمدار سے کہا کہ اے میرے بھائی عباس، لگتا ہے کہ یزیدیوں کے جو عزائم ہیں وہ ٹھیک نہیں، تم جا کر ان سے بات کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی اجازت سے ان کے کہنے پر آگے بڑھ اور جا کر یزیدیوں سے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے، تم نے ہمارے خیمے نہر فرات سے پہلے ہٹا اور ہٹانے کے بعد اب جو ہے تم مزید ظلم و ستم کر رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا آرڈر ہے کہ بس جنگ کے لیے تیار ہو. اگر یہ مان لیتے ہیں کہ ہم یزید کی بیعت کے لیے تیار ہیں تو چھوڑ دینا، اگر لیکن یہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دینا پھر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام امام حسین کو دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اگر واقعی تم نے جنگ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ہمیں 1 دن کی مہلت دے دو، صرف ایک. آج 9 محرم ہے، 10 محرم تک ہمیں مہلت دے دو، 1 رات ہمیں دے دو سوچنے کے لیے. اب انہوں نے 1 رات مانگی. یہاں پر عزیزان گرامی محرم الحرام شریف کی 10ویں شب آ گئی، یعنی آج کی جو رات ہے 9 محرم الحرام اور 10ویں شب، یہ 10ویں شب آ گئی. امام علی مقام نے رات کے وقت اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا. دیکھیے کتنا جو ہے امام علی مقام کا دل کتنا بڑا، آپ کی بہادری، آپ کے اندر ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ اور شوق. آپ ساتھیوں میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے میرے ساتھیوں دیکھو یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو صرف حسین چاہیے. میں تمہیں دل سے اجازت دیتا ہوں کہ تم جو ہے اس رات کے اندھیرے میں دوبارہ مدینے چلے جاؤ، میں تم میں سے کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کریں گے، میری گردن پر یہ تلواریں چلائیں گے، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. تمہارے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. جب آپ کے گھر والوں، آپ کے ساتھیوں، آپ کے دوستوں، آپ کے جانثاروں نے جب یہ سنا تو کھڑے ہو کر عرض کی حضور کیا ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ارے ہم جو ہے آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن آپ کو آنچ نہیں آنے دیں. امام علی مقام نے جب اپنے دوستوں ساتھیوں کا یہ جذبہ سنا تو کہا ٹھیک ہے پھر اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، دین کی سربلندی کے لیے مشقتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آج کی رات ہو سکتا ہے آخری رات ہے، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھو، آج کی رات نوافل پڑھو، آج کی رات قرآن کی تلاوت کرو، آج کی رات تسبیح اور تحلیل کرو. یہاں پر میں روک کر آپ سب سے عرض کرتا ہوں اے میرے مسلمانوں، ہمارے اوپر بھی تکلیفیں آتی ہیں. امام
امام حسین پر بھی آئیں. جب ہمارے پاس تکلیفیں آتی ہیں ہم جو ہے راتوں کو بھی واویلا کرتے ہیں, دن کو بھی واویلا کرتے ہیں. ہمارے بچے کا انتقال ہو جائے تو ہم جو ہے شور شرابہ مچا دیتے ہیں. اگر ہماری ماں کا انتقال ہو جائے ہم شور شرابہ مچا دیتے. ہماری بیٹی کا انتقال ہو جائے ہم شور شرابہ مچا دیتے. امام حسین کا یہ پیغام سارے مسلمانوں کے لیے کہ تکلیفیں کتنی بھی ہوں, پریشانیاں کتنی بھی ہو, مصیبتیں کیسی سر پر کھڑی ہو, اگر کچھ کرنا ہے تو صرف اللہ کا ذکر ہی کرنا. اللہ کا ذکر ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے. اور الحمدللہ امام حسین کی ایسی تربیت کہ ساری رات جو ہے جتنے بھی حسینی تھے سب نے نمازیں پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری. اب جب صبح فجر کا وقت ہوا, امام علی مقام نے حضرت علی اکبر جو آپ کے جوان شہزادے ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہا اے علی اکبر اپنے سوکھے گلے سے آج فجر کی آخری اذان دے دے. اپنے سوکھے گلے سے آج فجر کی آخری اذان دے دو. ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمیں جو ہے ایسی اذان سننے کو نہ ملے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اپنے سوکھے گلے سے سوز والی اذان دی. زندگی کی آخری اذان ہے, زندگی کا آخری یہ ترانہ ہے. نہ جانے کیسی اذان ہوگی, نہ جانے کتنا اس میں سوز ہوگا, کتنا گداز ہوگا ان کی اذان میں. آپ نے اذان کہی, امام علی مقام نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر آپ نے جماعت کرائی, اور جماعت کرانے کے بعد پھر جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے. اور پھر جب سورج طلوع ہوا, عزیزان گرامی یہ کون سا سورج تھا؟ یہ وہی سورج تھا کہ آج جو ہے ان سب نے شہید ہونا ہے. یہ آج عاشورے کا سورج جو ہے عزیزان گرامی یہ صدا دے رہا تھا کہ آج کے بعد جو ہے یہ اہل بیت کے مبارک چہرے کا کوئی دیدار نہیں کر سکے گا. آج یہ سب شہید ہو جائیں گے. یہ سورج کیا نکلتا ہے, یزیدیوں کے یہاں جنگ کے نکارے بجنا شروع ہو جاتے ہیں, جنگ کی آوازیں آتی ہیں کہ تیار ہو جاؤ, کہاں ہو تم لوگ سب, آؤ جنگ کے لیے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا قافلہ جو ہے یہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. عزیزان گرامی ہزاروں یزیدی کھڑے ہیں, اسلحے سے لیس ہیں, اور امام علی مقام کے 72 نفوس قدسیہ کم و بیش 72 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے. اور آگے بڑھنے کے بعد یزیدی فوج کی طرف ایسے دیکھ کر کہنے لگے, یزیدیوں آج تم میں کون ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے کی مدد کرے؟ آج کون ہے کہ جو حسین ابن علی کی مدد کرے؟ میں وعدہ کرتا ہوں آج اگر اس میدان کربلا میں میری جس نے مدد کی تو میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے نانا سے شفاعت کر کے اسے جنت ملے گی. جب یہ کہا امام حسین نے تو یہ جو حضرت حر تھے یہ یزیدی فوج کے ان کے اندر خلبلی مچ گئی, بے چینی مچ گئی. ان کا ساتھی کہنے لگا, حر تو بڑا بہادر تھا, جنگ کے اندر بڑے بڑے تو نے کارنامے دکھائے, آج کیا بات ہے کہ تیرے چہرے پر جو ہے بالکل اداسی چھائی, یہ تیرے اندر خلبلی کیوں مچی ہوئی ہے؟ حضرت حر کہنے لگے اپنے ساتھی سے, میں کیا بتاؤں, میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے. آج میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ جہاں حسین ہے وہاں جنت ہے اور یہاں پر دوزخ ہے. آج میں فیصلہ کرتا ہوں. اللہ اکبر یہ کہہ کر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو امام حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے زور سے کہا کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے, ہو سکے تو جنت کے اندر ہی جانا چاہیے. اور عزیزان گرامی یہاں پر اس موقع پر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خطیب پاکستان علامہ شفیع کاڑ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے, اور وہ اشعار میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح نکلے, وہ کیا شان تھی. اللہ اکبر. علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نعرہ حر کا تھا,
جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا۔ جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کا وطن کون سا؟ امام حسین سے۔ تو کسی نے جب وطن کا پوچھا تو یوں فرمایا حضرت نے، کسی نے جب وطن کا پوچھا تو یوں فرمایا حضرت نے کہ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، ہزاروں اللہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ تو خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اور دوائیں درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، دوائیں درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حضرت حر جنتی تھے، جہنمیوں کے اندر کھڑے تھے، میرے امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جنتی جہنمیوں میں کھڑا ہے، اسے نکال کر جنتیوں میں لانا۔ امام کی آواز سن کر حضرت حر امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی حضور میں آپ کا مجرم ہوں، میں ہی آپ کے قافلے کو گھیر کر کربلا میں لایا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اگر میں آپ کا ساتھ دوں تو کیا قیامت کے دن آپ اپنے نانا سے میری شفاعت کرائیں گے؟ یہ سن کر امام عالی مقام نے فرمایا ہاں تیرا رب تجھے معاف کر دے گا اور تجھے جو ہے میرے نانا کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ یہ سن کر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مجاہد امام عالی مقام کی طرف سے یزیدیوں کی طرف بڑھے اور یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر امام عالی مقام کے قدموں میں جام شہادت نوچ۔ حضرت حر یہ امام کے لشکر کے پہلے شہید ہیں، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے لشکر کے پہلے مجاہد ہیں۔ اب حضرت امام علی مقام سے آپ کے ساتھی اجازت لے رہے ہیں، حضور ہمیں اجازت دیجئے، ہم بھی آپ کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کریں گے، ہم بھی جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت امام حسین نے اپنے جان نثار ساتھیوں کو آگے بڑھایا، یہ کرتے کرتے عزیزان گرامی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ساتھی بھی جو ہے یہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت امام علی مقام کی نظر اپنے شہزادوں پر آئی، حضرت علی اکبر جوان اور ایسے جوان کہ ہم شکل مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اجازت لے رہے ابا جان مجھے بھی اجازت دیجئے،
میں بھی آپ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کروں۔ امام علی مقام رو پڑے اور کہنے لگے، اے بیٹا علی اکبر، اپنے نانا کے چہرے کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب تیرا چہرہ دیکھتا تھا تو دیدار مصطفیٰ کی پیاس بجھ جاتی، لیکن آج کیا کروں، مجبوری ہے۔ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو اجازت دی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر امام علی مقام امام حسین کے حکم پر یزیدیوں کی طرف آئے۔ اللہ اکبر! حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کیا آئے، ایسا لگا کہ جیسے یزیدیوں پر اللہ کا قہر نازل ہو گیا، اور حضرت علی اکبر جو ہے بڑی جان نثاری کے ساتھ لڑ کر پھر حضرت امام حسین کے پاس آئے، کہا ابا جان صرف ایک گھونٹ پانی دے دو، ان سارے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا۔ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں، بیٹا علی اکبر، پانی تو میرے پاس نہیں ہے، تیرے بابا کی سوکھی زبان ہے، اسے چوس لے، ہو سکتا ہے تجھے کوئی تسکین آ جائے، تجھے کچھ سکون مل جائے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنی زبان جو ہے وہ باہر نکالی، حضرت علی اکبر نے اسے چوس کر پیاس سے وہ سیراب ہو گئے، اور پھر کیا طاقت آئی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لڑنے لگے۔ یزیدی کمانڈر نے آواز لگائی، ارے یوں تو یہ ہم سب کو جو ہے وہ واصل جہنم کر دے گا، دیکھتے کیا ہو، سارے لوگ مل کر تیر کی بوچھار کر دو۔ ہر طرف سے جب تیروں کی بوچھار ہوئی، حضرت علی اکبر زخموں سے چور جو ہے وہ زمین پر جب تشریف لا رہے تھے تو زور سے کہہ رہے تھے، ابا جان سنبھالیے، آپ کا علی اکبر زمین پر آ رہا ہے۔ امام علی مقام نے دوڑتے ہوئے حضرت علی اکبر کو پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، ابا جان یہ جو میرے سینے کے اندر یہ خطرناک تیر لگا ہوا ہے، بس آپ اسے نکال دیں، میں پھر دشمنوں سے لڑوں گا، انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے جو ہے وہ تیر کا پھل جب حضرت علی اکبر کے سینے سے نکالا، ایسے خون کا فوارہ زور سے باہر نکلا، اور امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام جو ہے بہت غمگین ہوئے، اور ایسے غمگین ہوئے، لیکن جذبہ امام حسین کا اتنا بلند تھا کہ جوان بیٹے کے عام مبارک جسم کو ایسے اٹھا کر آسمان کی طرف ایسے اٹھا کر عرض کرتے ہیں، اے مولا میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بھی حسین سے راضی ہو، میں اس حال میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی حسین سے راضی ہو جا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد آپ کے بھائی امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم بھی موجود ہیں، حضرت ابو بکر یہ امام حسن کے بیٹے وہ بھی موجود ہیں، ایک کا نام عمر رکھا حضرت امام حسن نے، وہ بھی موجود ہے۔ یہ سارے شہزادے اجازت لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے امام ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی جو ہے